السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، اسٹیج پر بڑی بڑی قداور شخصیات، میری ماتائیں اور بہنیں اور حاضرین مجلس، رب کریم کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق اور سعادت بخشی۔ پروردگار ہماری اس لڑائی میں ہمارا حامی و ناصر رہے۔ سب سے پہلے میں اپنے بیچ آنے والے قداور لیڈر، کسان نیتا بھائی روی آزاد اور اسی طرح ہمارے علاقے کی جانی مانی شخصیت بھائی طیب گھاسیٹیا کا ہم سواگت کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور انہیں ویلکم کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اس شہیدوں کی دھرتی پر آنے والے ان کے ساتھ تمام ساتھیوں کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان آئے اور ہماری آواز سے آواز ملا کر ہمیں حوصلہ افزائی بخشی۔ آج مجھے صرف آپ کو یہ بتلانا ہے کہ حق کے لیے لڑنا یہ کوئی دین کے خلاف نہیں، اسلام کے خلاف نہیں، مذہب کے خلاف نہیں، بلکہ یہ بالکل پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پروردگار اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی زمین پر کھڑا ہو کر اپنی ماتاؤں بہنوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی فیوچر کے لیے، اپنے وجود کے لیے کوئی لڑائی لڑتا ہے تو اس لڑائی کو لڑنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس لڑائی کو لڑنے میں پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے، چاہے اس لڑائی میں اپنا تن من دھن سب کچھ لٹ جائے، لٹا دینا چاہیے۔ اپنے سینے پر گولیاں چاہے کھانی پڑے کھا لینی چاہیے، اپنے جسموں پر چاہے پریشانیاں اٹھانی پڑے اٹھا لینی چاہیے۔ لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیں، اگر کوئی مرتبہ چاہے، اگر کوئی اونچا مرتبہ چاہتا ہے تو اسے پہلے مٹنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ بلندی تک پہنچتا ہے۔ اگر کوئی اونچا مرتبہ چاہے تو اسے پہلے مٹنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ بلندی تک پہنچتا ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج آپ جس طرح کسان یونین کے پرچم تلے، جھنڈے تلے ایک آواز پر اپنے کاموں کو چھوڑ کر اپنی دھرتی جو انہوں نے ہم سے غصب کی ہے، چھینی ہے، ہمارے ساتھ دغا کی ہے، فریب کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے امید ہے میری قوم کے نوجوان، میری قوم کے یوا، میری قوم کے بزرگ، میری قوم کی ماتائیں، میری قوم کی بہنیں جب کھڑی ہوں گی، اٹھ جائیں گی، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب اس دھرتی پر ہمارا سماج ہوگا، ہمارا قدم ہوگا، ہمارا سب کچھ ہوگا اور ہمارے سارے حقوق ہمیں مل کر ملیں گے۔ اور میں آج آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے، حق کے لیے لڑنا۔ آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اتہاس کو اٹھائے، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، ملک شام کا علاقہ ہے، اس علاقے کے گورنر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے، اور اس علاقے میں اسی طرح چند کسانوں کی زمینیں حکومت نے لے لی، اور لینے کے بعد انہیں اس کا معاوضہ نہیں دیا گیا۔ وہ لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچتے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ میں آج آپ کو اس دھرنے کی تاریخ، اس تاریخ سے ملا دینا چاہتا ہوں، اور صحابہ کے دور میں یہ واقعات پیش آئے ہیں، یہ کوئی نیا دن نہیں ہے۔ یہ کسان دھرتی کو چیر کر جو غلہ اگا کر عوام کو دیتا ہے، بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ان کی کوٹھریوں تک پہنچاتا ہے، یہ کوئی دھوپ میں پسینہ بہا کر کیا اپنے لیے نہیں کرتا، بلکہ ان یواؤں کے لیے کرتا ہے، پیڑھی کے لیے کرتا ہے، مستقبل میں آنے والی نسل کے لیے کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ صحابی رسول ہماری زمینیں لے لی گئی، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کیا معاملہ ہے؟ پورا معاملہ لکھ کر دیا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں مدینہ منورہ پہنچایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاصد بھیجا، بھیج کر ان تمام کسانوں کو ان کی پوری زمین کا پورا حق دیا۔
تو یہ تاریخ ہے، یہ اتہاس ہے، اور اسی اتہاس کو رچنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں ایک نعرہ لگا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔ اور ہمیں اس لڑائی کے لیے اپنا سب کچھ لٹانا پڑے، لٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنی آنے والی پیڑھی کو ہم اس طرح طرز پر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میں دوبارہ ربی بھائی کا اور ان کے ساتھ جتنے آئے ہیں ان تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ سے ایک وعدہ لیتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر مجھے وچن دے کہ انشاءاللہ جب تک ہم لڑائی نہیں جیتیں گے اس وقت تک ہم ایک جٹ ہو کر ہم اسی طرح اس میں برابر حصہ لے کر لیں گے۔ سارے ہاتھ اٹھا کر آج یہاں سے وعدہ کر کے جائیں۔